نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس بات سے نہیں جھجکتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس سے بڑھ کر ہو۔ مراد ہے کہ حقیر ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ بڑھ کر حقیر ہو۔ ایک اعتراض مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے آتا، یہ اگر اتنا عظیم کلام ہے تو اس میں کبھی مکھی کی بات آتی ہے، کبھی چیونٹی کی بات آتی ہے، کبھی عنکبوت یعنی مکڑی کی بات آ جاتی ہے، اور کبھی مچھر کی بات آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان مثالوں میں بڑی حکمت ہے۔ ہدایت لینے والے ہدایت لیتے ہیں، گمراہ ہونے والے گمراہی ہو جایا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ ایمان والے تو ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک مثال، ایک ایک بات سے ہدایت لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر تکبر تعصب بھرا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ مثال کیوں بیان کر دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، یضل بہ کثیرا، اس سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ انسان کا معدہ اگر اسٹمک صحیح کام کر رہا ہو تو تھوڑی سی غذا بھی ملے گی، اس کے لیے کفایت کر جائے گی جسم کے فنکشنز کے لیے، اور اگر معدہ صحیح نہ ہو تو بہترین حفظان صحت کے اصولوں پر بنی ہوئی اور تیار کی گئی غذا بھی بگاڑ کا سبب بنے گی۔ اندر کا معاملہ سوئچ آن ہو، ہدایت کی طلب ہو، ایک ایک مثال ہدایت میں اضافے کا باعث بنے گی، اور اگر اندر کا سوئچ آف ہو، طلب تڑپ نہ ہو، تکبر تعصب حسد جیسی بیماریاں اندر بھری ہوئی ہوں، تو جتنا قرآن نازل ہوگا کفر پر اڑے ہوئے لوگوں کے کفر میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہدایت کی سچی طلب اور تڑپ اور جستجو عطا فرمائے۔ ہاں، یہ بتایا جا رہا ہے گمراہ کرنے کا فیصلہ اللہ کن کے بارے میں فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ کون نافرمان؟ کن کے لیے گمراہی ان کے حصے میں آتی ہے؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد، اس اللہ سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد وعدہ توڑنے والے، یہ پہلا جرم ہے ان کا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے رکھیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تین جرائم ہیں، کن کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہوگا؟ نمبر ایک، جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے پختہ اقرار کر لینے کے بعد۔ ایک مراد عالم ارواح میں سارے انسانوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، ان کی روحوں نے۔ الاعراف آیت 172 میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک رائے، جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانے کا ارادہ کرتا ہے اور اقرار بھی کچھ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ پھر جاتا ہے تو اللہ کو مان کر اور پھر اللہ کا انکار، یہ بھی اس میں مراد لی گئی ہے کہ اللہ سے وعدہ کر لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ نمبر دو، اسے کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جوڑے رکھیں۔ اس سے ایک مراد لی گئی ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق پامال کرتے ہیں۔ گویا گمراہی کا فیصلہ کن کے بارے میں کیا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پامال کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرے۔ اور نمبر تین، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، دین کی دعوت کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ جو یہ حرکتیں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں
گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر بیٹھے اور خود اس کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ اسی حال پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، بڑا گہرا مقام ہے اور اس پر اہل علم نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ ہم ترجمہ کر کے ایک مختصر بات آپ کے سامنے رکھیں گے، انسانی زندگی کے بارے میں ایک وسیع تر تصور۔ ارشاد ہوا، کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، اور جبکہ تم مردہ تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دو زندگیاں اور دو اموات کا ذکر آ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے الاعراف آیت 172 کا ذکر آیا، وہاں پہنچیں گے تو تفصیل آئے گی۔ سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا اور اسے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا اور پھر ان کو سلا دیا۔ یہ پہلا سلا دیا جانا، یہ پہلی موت ہے۔ دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا، یہاں پر زندگی عطا ہو گئی۔ پھر دنیا میں دوسری موت دے دی جاتی ہے، جسم اور روح کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر دوسری زندگی کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ آگے ارشاد ہوا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، سب کا سب۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین سجائی ہے، بندے زمین پر بعد میں بھیجے گئے، زمین کو اللہ نے پہلے سجایا ہے۔ وہ بڑا پیارا، بڑا مہربان رب ہے کہ پیدا اس نے ہمیں بعد میں کیا، انسان زمین پر بعد میں آیا۔ زمین کو بنایا جانا اور زمین کا سجایا جانا یہ پہلے ہو گیا۔ ساتھ ساتھ آسمان کا تذکرہ، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ یہ 7 آسمان، ان کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا کوئی ذکر ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے مطالعے کے شروع میں رکھیں گے، آیت نمبر 7 میں، یعنی وہ باتیں جو واضح نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تیسرا رکوع مکمل ہوا البقرہ کا، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر بھی آیا اور ایک مثال کا ذکر کیا جانا اور گمراہی کا فیصلہ کن کے بارے میں ہوتا ہے یہ ذکر بھی آیا، اور زندگی کی حقیقت کے بارے میں، اس کے تسلسل کے بارے میں وضاحت آئی۔ اب چوتھا رکوع سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ، خلافت کا تذکرہ، خلافت عطا کیے جانے کا بیان، علم الاسماء، اشیاء کا علم، فزیکل سائنسز کا علم، اور علم ہدایت، علم وحی، ریویلڈ نالج کا علم، ان 2 علوم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور ابلیس کا بھی ذکر اس مقام پر ہمارے سامنے آئے گا۔ البتہ ذہن میں رکھیے گا، یہ البقرہ کا چوتھا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور ترتیب تلاوت میں پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ البتہ یہ قصہ کل 7 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے، مکی صورتوں میں 6 مرتبہ آ چکا ہے۔ کیوں کہا میں نے 6 مرتبہ آ چکا ہے؟ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، البقرہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے فوراً بعد اس کا نزول ہو رہا ہے، اور 2/3 مکی قرآن، 2/3 آف دا مکی قرآن وہ پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اس میں 6 مقامات پر یہ قصہ آیا، وہاں تفصیلات اور زیادہ ہیں، یہاں تفصیل نسبتاً کم ہے۔ جب مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 30 سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا ایک ترجمہ نائب کا بھی ہے، نیابت کرنے والا۔ انگریزی کا ایک اچھا لفظ ہے وائس جیرنٹ، اچھا لفظ ہے اس کو انگریزی میں بیان کرنے کے لیے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کو خلافت عطا کیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نمائندگی عطا فرما کر زمین پر بھیج رہا ہے, اعزاز عطا کر کے بھیج رہا ہے. یاد رہے جتنا انسان کی تاریخ پرانی ہے, جتنا نبوت کی تاریخ پرانی ہے, اتنی ہی خلافت کی تاریخ پرانی ہے. یہ بڑا پیارا لفظ قرآن کریم ہمیں عطا کرتا ہے. پہلے انسان آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے خلیفہ بھی ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا. فرشتوں نے ایک بات سمجھنے کے لیے ایک بات پیش کی, کیونکہ وہ جنات کو دیکھ چکے تھے. انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے اور جنات کو نیکی بدی دونوں کا اختیار دیا تھا. جنات نے بڑی سرکشی مچائی تھی تو فرشتوں کو پریشانی لاحق ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آدم انسان بنایا جا رہا ہے وہ اس اختیار کا غلط استعمال کر کے فساد مچائے. اور ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, شاید خیال فرشتوں کو بھی آیا ہوگا, اے اللہ ہم بھی تو تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تیرے لیے جو ہے وہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو جو میں کرنے لگا ہوں میں خوب جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. آگے اللہ تعالیٰ اس کا ڈیمنسٹریشن فرما رہا ہے, اس کا اظہار فرما رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. پرائمریلی پوٹینشلی سارے علوم سکھا دیے. البتہ آج بھی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں یا کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ریسرچ کا نام پہلے لکھ دیا جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے فکس, اور پھر ریسرچ آگے بڑھتی ہے. تو تمام علوم کے اسماء نام سکھا دیے گئے. اس کو علم الاسماء, چیزوں کا علم یا اشیاء کا علم یا فزیکل سائنس یا فزیکل نالج یا ایکوائرڈ نالج بھی کہا جا سکتا ہے. ثم عرضهم على الملائکۃ, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, پھر اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. کوئی تمہیں خیال آ گیا, کوئی شبہ ہو گیا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ, اگر تم بتاؤ تو بات چلے گی. پھر آگے قالو, بڑا پیارا جواب فرشتوں کا, بڑا ادب سکھایا جا رہا ہے اس مقام پر مجھے اور آپ کو بھی. قالو, فرشتوں نے عرض کی, سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا. کس قدر عاجزی. تو ہم بھی, ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اوقات, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فضل, اللہ کا انعام, اللہ کی عطا. مالک تو ہی تو ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. فرشتے بھی عرض کر رہے ہیں اللہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم, جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الم اقل لکم, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے, زمین پر خلافت کا نظام قائم ہوگا, تو زمین کی ریسورسز, زمین کے وسائل کا علم ہونا چاہیے, خزانوں کا علم ہونا چاہیے. وہ سب کچھ پوٹینشیلی پرائمریلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا اور فرشتوں کو اظہار کرا دیا کہ اگر آدم کو بھیج رہا ہوں تو ویل ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں, ذرا تم تو بتاؤ. جی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں, اے آدم تم بتا دو. سب کچھ بتا دیا. یہ ڈیمونسٹریشن اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. اس کے بعد اب سجدہ کرنے کا حکم. میں دوبارہ عرض کر دوں, اس واقعے کو ہم پہلی مرتبہ ابھی پڑھ رہے ہیں, 6 مرتبہ بعد میں مکی صورتوں میں آئے گا جو نزول کی ترتیب میں پہلے آ چکا ہے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا. ابلیس یہ شیطان کا ایک نام اور یہ جنات میں سے ہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں ذکر آئے گا. ہاں تھا, اس کا نام تھا عزازیل, بڑا نیک تھا, عبادت گزار تھا, فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا, تو حکم اس کے لیے بھی آ گیا, لیکن یہ جنات میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں. فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کیا. واستکبر, اور اس سے بڑا بننا چاہا, بڑا ہی چاہی اس نے, میں بھی تو ہوں, آدم کو آخر کیوں, معاذ اللہ. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں. اما حوا سلام علیہا کا ذکر آ رہا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا,
اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ پس تم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ یہ خاص درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ایک خاص جنت ہے جہاں ایک آزمائشی معاملہ ہے، اور یہ پورا قصہ اور واقعہ ہم جو آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کی اولاد ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ایک آزمائش کا معاملہ ہے، اور ایک خاص درخت سے بتا دیا کہ اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل استعمال نہ کرنا، ورنہ تو کیا ہوگا، نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَّلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، صحیح بات سے ہٹانا چاہا، عنہا اس سے۔ فَأَزَّلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلانا چاہا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ کہاں سے اتر جاؤ؟ وہ جو جنت جو بھی تھی آزمائشی طور پر رکھا گیا، اب زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے، یہاں سے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پہلی بنیادی دشمنی انسان کی اور شیطان کی، شیطان دشمن ہے ہمارا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں بھی ذکر آتا ہے اور بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے۔ اور دوسری دشمنی جو شیطان کے آلے کار بن جائے تو آپس میں لڑتے بھی ہیں، پھر تو انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت معین تک سامان زندگی ہے۔ زمین پر بھیجا جا رہا ہے، وہ آزمائشی طور پر رکھا گیا، اس کی مزید تفصیل مکی صورتوں میں آ جائے گی۔ وہ پھل کھا بیٹھے تھے اور ایک آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک لغزش کا معاملہ بھی ہو گیا تھا، مگر رب کائنات نے رحمت فرما کر معاف بھی فرمایا ہے، وہ ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ البتہ زمین میں ٹھکانہ عارضی ہے، رہنا زمین میں ہے اور جانا ہے آخرت میں اس طرف، ادھر کی تیاری و فکر کرنی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، حاصل کر لیے کچھ کلمات اپنے رب سے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں آئیں گے انشاءاللہ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہمارے ابا اما آدم حوا علیہ السلام کی دعا ہے، تو دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں تذکر آئے گا انشاءاللہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لی اور حاصل کر لی اپنے رب سے کچھ کلمات، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، جب فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو میری آیات میری ہدایت کے مطابق چلے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوبارہ کہا جا رہا ہے جاؤ زمین کی طرف، سب جا رہے ہیں اور ہدایت کی بات کی جا رہی ہے۔ اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو ہدایت کی پیروی کریں گے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو علوم کا ذکر آ گیا، علم الاسماء اور اب علم الہدایت۔ آج دنیا کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے اور بہت کچھ ہے، مگر ایک آنکھ اکثر و بیشتر بند ہے علم ہدایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ بائی لارج علم بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، مگر زندگی کی پیچیدگیاں اور مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وحی کی پہلی بات اقرأ بسم ربک، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام سے۔ وہ رب کا نام اور رب کی وحی، رب کی ہدایت پہلے دن سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو فالو کرو گے نہ خوف ہوگا نہ غمگین، اور آج فالو نہیں کر رہے تو تباہی ہے۔ جتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں اتنا زیادہ سوسائڈ کا ریٹ ہے، جتنے ترقی یافتہ ممالک کے نفسیاتی امراض اتنے زیادہ ہیں، جتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بموں کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں جا پہنچی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم ہدایت سے دوری کا معاملہ، یہ پہلے دن سے بتا دیا گیا۔ ارشاد ہوا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام پر ختم ہوئی اور خلافت بھی امت کو منتقل ہو گئی۔ آج خلافت کی ذمہ داری، اللہ کی نمائندگی زمین پر کرنا امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ علم ہدایت بھی سیکھنا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے، مختصر تشریح ہو رہی ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، عمل میں لانا ہے، معاشرے میں پھیلانا ہے، نظام کی سطح پر لانا ہے، دنیا کی امامت کرنی ہے۔ دنیا ہماری نہیں، ہم نے دنیا کی امامت کرنی ہے۔ وہ تب ہوگی جب خلافت کی ذمہ داری پوری کی جائے اور علم ہدایت کے تابع ہو کر زندگی گزاری جائے۔ یہ 4 رکوع مکمل ہوئے البقرہ کے۔ اب ایک طویل سلسلہ آ رہا ہے، اگلے 9-10 رکوع جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے، ان کو معزول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا۔ اور البقرہ میں پہلے سابقہ امت بنی اسرائیل اور ان میں سے بالخصوص یہود کا ذکر زیادہ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت سے خطاب ہوگا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ اب 5واں رکوع ہے۔ بنی اسرائیل میں سے یہود موجود ہیں، مدینہ شریف ہے، نبی علیہ السلام کا رابطہ ہے، ان سے گفتگو ہوتی، یہود کے قبائل آباد ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے اب آخری پیغمبر آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کلام آ چکا، آؤ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، ایمان لاؤ۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو مجھ سے کیے گئے وعدے کو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یہ ہبریو ہے، عبرانی۔ اسرائیل کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، مشہور یوسف علیہ السلام، ان سے 12 قبائل کا سلسلہ آگے بڑھا، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، ہزاروں انبیاء ان میں آئے، کئی کتابیں ان کو عطا کی گئی، بڑی بڑی بادشاہتیں ان کو عطا کی گئی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ نعمت اللہ بیان فرما رہا ہے، اور فرما رہے تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ تمہارے رسولوں نے کہا تھا آخری پیغمبر جب آئے تو ان پر ایمان لانا، یہ وعدہ پورا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رحمت عطا فرماؤں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن آ گیا، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا، ان کی صحیح تعلیم تمہارے سامنے رکھتا ہے، اب اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ تم جانتے ہو تمہاری کتابوں میں آخری رسول علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، اول کفر کرنے والے تو نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت نہ لو، دنیا کے چند مفادات کی وجہ سے اس حق کا رد نہ کرو جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ خصوصاً یہود کے علماء جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے تھے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کی نشانیوں سے واقف تھے، ان کی علامات سے واقف تھے۔ کہا جا رہا ہے حق و باطل کو گڑمڑ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرو گے اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کی یاد تازہ ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرو گے مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ آج دنیا کے مفادات تمہاری گدیاں چلی جائیں گی، اس لیے تم آخر رسول کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اجتماعی طور پر نماز ان کے یہاں ختم ہو گئی تھی، رکوع ان کے یہاں ختم ہو گیا تھا، اس کی طرف ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آج کا مطالعہ یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دعا پر آج کی اس نشست کا ہم اختتام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، اللہم لک الحمد ولک الشکر،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، اللہ اخلاص عطا فرما، برکت عطا فرما، آسانی عطا فرما، سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اے اللہ التجا کرتے ہیں ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا کا معاملہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔